کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا. تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے, وہی اقدامات ہونے چاہیے, کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ہمارے عوام کی صحت کے لیے, جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں, پولیس ویجیلنٹ ہے, ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں, لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن بزرگ کو, بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے, اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے, 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے. اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے, اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی, کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا, میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے, اور ڈبل بھی تھوڑا ہے. اور میں نے آج رمیش سنگھ اروڑا صاحب سے بات کی ہے, میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اقلیتی برادری کے قبرستان ہیں, ان کی عبادت گاہیں ہیں, ان کے جو محلے ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے, تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے دل میں میری ان کی وہی جگہ ہے جو پنجاب کے باقی 14 کروڑ عوام کی ہے. اور جب آپ سب نے, مائنورٹیز کے ممبرز نے پاکستان کی تعمیر میں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو, چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو, یا وہ بیوروکریسی ہو, یا وہ جوڈیشری ہو, ہر جگہ آپ کی خدمات ہیں, اور آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے. تو اگر آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے, بلکہ زیادہ حق ہے جو کسی اور انسان کا ہے. میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ جس سے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے, اور جس سے مجھے دلی تکلیف اور دلی دکھ ہوتا ہے. میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کسی محلے میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی طرح کوئی ایسی لڑائی جھگڑا, کوئی فساد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اپنے جو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو مسلمان ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے, اور مائنورٹیز کیونکہ کم ہیں تو ہم جب پاکستان کے اندر کوئی ہماری جو اقلیتی برادری ہے, میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے, اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے, یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو, آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو, یہ ہمارا حصہ ہیں, ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی تو اس تقریر میں میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں, مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے, چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو, اب پہلی کرسمس آئے گی, چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو, یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو, یا وہ گندم کی کٹائی ہو,
یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں, دیوالی ہو, میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں دیوالی کے خوبصورت تہوار پہ, اس روشن دن پر ہندو برادری کو, سکھ برادری کو, اور جہاں جہاں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے, میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. A very happy دیوالی. میں آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی دیوالی بھی کہتی ہوں, آپ کو دیوالی کی مبارکباد بھی دیتی ہوں. وہ ابھی ملک سے باہر ہیں, ورنہ میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو بھی اس تقریب میں وہ آتے, وہ چیف گیسٹ بنتے, لیکن تھینک یو, شکریہ شکریہ. اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 1400 خاندانوں کو یہ جو عیدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تہوار پہ, ایک چھوٹا سا تحفہ ہے 15,000 روپے کا, 1400 خاندانوں کو جو دے رہے ہیں, یہ بہت کم ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں, آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا حصہ ہیں, آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں, اتنے ہی مجھے عزیز ہیں, مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے, پنجاب کے ہر فرد سے ہے. میرا فرض ہے کہ بیماری سے لڑنے والے ہر شخص کا میں بھرپور ساتھ دوں, انہیں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں. اب ہم نے ایک چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے, اس میں 4 صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں, ان کی بھی کارڈیاک سرجریز ہو رہی ہیں بچوں کی. تو 15,000 کا ہمارے پاس لاگ تھا, لوگوں کی ویٹنگ لسٹ تھی. اب ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی شامل کیا ہے, وہ میرے خیال ہے 500-600 سرجریز ہو بھی گئی ہیں, کامیاب سرجریز, جو 3 سال سے بچے ویٹ کر رہے تھے, سیریس پرابلمس تھی ان کو. تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں, لانگ ٹرم میں جو میں آپ کے لیے صحت کی سہولت جو ہے وہ میسر کر سکوں, میں اس میں انشاءاللہ تعالی بالکل کوئی لیکسٹی نہیں دکھاؤں گی. اور مجھے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا پرائیورٹی ایریا کیا ہے, تو میں اسپیشلی جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈرز ہیں وہ آ کے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرائیورٹی ایریا کیا ہے. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو میرا پرائیورٹی, جو چیز عوام کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ کرتی ہے, اثر ڈالتی ہے, وہ میرا پرائیورٹی ایریا ہے. لیکن ہیلتھ اس لیے میرا پرائیورٹی ایریا ہے کہ باقی چیزیں انتظار ہو سکتا ہے, باقی چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن خدا نخواستہ صحت کی سہولت میں اگر کمی بیشی ہوئی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی. تو اس لیے یہ میرے منسٹرز اور سیکرٹریز گواہ بیٹھے ہیں, میری سی ایم ہاؤس کی ٹیم گواہ بیٹھی ہے کہ جب ہیلتھ کی بات آتی ہے, آئی ایم ویری انسپیئرنگ. اور جتنی ہیلتھ کی میٹنگز اور ایجوکیشن کی میٹنگز میں کرتی ہوں, شاید میں کمی کسی اور چیز کی میٹنگ کرتی ہوں, اور دل سے ہوتا ہے. میرا دل ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور میں گھما دوں اور اوور نائٹ سب کچھ ہو جائے, لیکن اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا. ہاں, لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ اگر بہتری آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے, اور بھی زیادہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لاکھ روپے تک کے قرضے, ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا پرائمری, میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں. 100% میرٹ پہ بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی, اور 1 سال میں کم از کم 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ قرضے, 1 لاکھ گھر ہم دیں گے. تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں, کہنے لگیں کہ میں ٹیچر ہوں. تو میں نے کہا آپ کے گھر کی آمدنی کتنی ہے, تو 60-70 ہزار روپیہ ان کی میاں بیوی کی آمدنی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے قرضہ اپلائی کیا, کہنے لگی میں 15 لاکھ روپے اپلائی کیا. تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی, کہتی ہیں کم از کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں گے, تاکہ ہمیں اپنا گھر مل جائے اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں. اسی طرح میں اگر ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی. یہ بھی مجھے پتہ ہے, جب یہ PITB فیصل ہیں, موجود ہیں یہاں پہ, فیصل کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انالیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں
بہت غریب طبقوں سے بھی یہ درخواستیں آئی ہیں جن کے پاس 1 مرلہ 1.5 مرلہ زمین ہے. میرے پاس کیس سٹڈیز ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے, میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ 15,000 روپیہ مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی, تو ہم اس کو 14,000 مہینے پہ لے آئے ہیں. اگر آپ 15 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 9 سال میں اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات, اس میں 0 سود ہے. کوئی سود, آپ کو 1 پیسہ سود میں نہیں دینا. اگر آپ 15 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں تو 9 سال کے بعد, آج سے 9 سال کے بعد آپ کو 15 لاکھ ہی قرض واپس کرنا ہے. تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چاہتے ہیں کہ جینوئنلی آپ کی مدد کرے, جینوئنلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. اور وہ جو مہینے کا کرایہ آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا 14,000 سے زیادہ ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو قسط ہم رکھیں وہ کم سے کم ہو, آپ کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ ملے گا اور 1 پیسہ آپ کو سود کا نہیں دینا. سود ہم نے اٹھا لیا آپ کا, اور آپ 1.5 لاکھ روپیہ لیں گے اور 1.5 لاکھ روپیہ واپس کریں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی درخواستیں نہیں دینی, کوئی لمبا چوڑا اس کا پروسیس نہیں ہے. 8070 پہ آپ نے SMS کرنی ہے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی کام ہمارا. کہیں آپ نے حاضر نہیں ہونا, کہیں آپ نے لائن میں نہیں لگنا, کہیں آپ نے رشوت نہیں دینی, کہیں آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. صرف آپ نے اپنا جو SMS کرنا ہے, اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے. باقی ہم اپنے چیکس رن کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ آپ کا جو کسان کارڈ ہے وہ ڈیلیور کریں گے. اور آپ کو یہ ہاسپٹل کے سنگ بنیاد کی تقریب لاہور میں جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ رہی ہیں. یہ مناظر آپ پی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا ہے. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب میں اس پر سنگ بنیاد رکھا ہے اور اس وقت دعا بھی کی جا رہی ہے. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری بھی وہاں پر موجود ہیں, دیگر رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت دعا کی گئی ہے. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد کی